السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات واضح بتانے کے بعد کہ شرک، قتل اور زنا جیسے گناہ کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی، اللہ ہمیں ایک اور اہم چیز بتاتا ہے، جس نے یہ سب سنگین گناہ کیے اور وہ اپنے رب کی طرف واپس آنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ابھی بھی آپشن ہے، وہ ہے توبہ۔ وہ سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب سے قریب سخت عذاب سے بچ سکتا ہے۔ کسی بھی ایجنسی یا تنظیم کا رکن کوئی غلطی کرتا ہے تو عام طور پر اسے فوراً بے دخل کر دیا جاتا ہے، لیکن اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر ایک غلطی پر باہر کر دے اور نظر انداز کرتا رہے۔ قرآن کا ارشاد ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے قرآن کی خوشخبری ہے جو اپنی گزشتہ زندگیوں میں مختلف گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں اور پھر بہتری لانا چاہتے ہیں۔ مایوسی اور نا امیدی کے شکار افراد کے لیے یہ امید کے الفاظ ہیں۔ جو گمراہ ہو چکے ہیں اور گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یہ آیت ان لوگوں کو یقین اور امید دلاتی ہے۔ اپنے جرائم سے بچنے اور روشن مستقبل پانے کے لیے توبہ کرنا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر کسی بھی طرح گناہوں کی سزا سے بچنا ناممکن ہوتا تو ممکن ہے کہ مایوس افراد مزید گناہوں کی طرف قدم بڑھاتے، لیکن مغفرت کی چاہت میں راہ راست پر آنے والے لوگ بھلائی کا راستہ چنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی کہ ایک دن جب میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد سے گھر واپس آیا تو ایک عورت میرے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے سلام کرنے کے بعد میں کمرے میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کیا اور سنت نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا اور میں نے پوچھا کہ کیا چاہیے؟ اس نے کہا، میں آپ سے ایک سوال پوچھنے آئی ہوں۔ میں غیر اخلاقی تعلقات سے حاملہ ہوئی اور ولادت کے بعد بچے کو ہلاک کر دیا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ کیا میری اس غلطی کے معاف ہونے کا کوئی طریقہ ہے؟ میں نے کہا، نہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور چل پڑی۔ وہ افسوس سے کہنے لگی، کیا یہ خوبصورتی مجھے آگ میں جلنے کے لیے ملی تھی؟ فجر نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے واقعے کے بارے میں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ نے اسے بہت غلط جواب دیا۔ قرآن مجید میں الذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کیا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سننے کے بعد میں اس عورت کی تلاش میں نکلا، عشاء تک میں اسے تلاش کر پایا۔ میں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے موصول ہونے والے مثبت جواب سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر وہ سجدے میں گر پڑی اور کہنے لگی، میرے لیے معافی کا دروازہ کھولنے والے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر اس نے توبہ کی اور اظہار تشکر کے طور پر اپنی لونڈی جو اس کے ماتحت تھی اس کو بچے کے ساتھ آزاد کیا۔ توبہ کرنے والے لوگ گزشتہ زندگی میں غلط کام کرنے کے بدلے میں اللہ کے فضل سے اچھے کام انجام دیتے ہیں، ماضی کے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے کی وجہ سے اس کا نام پچھلی زندگی میں کرنے والے مظالم اور جرائم کے ریکارڈ سے ہٹا کر
حقیقی طور پر اس کے تمام گناہ اطاعت میں بدل دیے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ اپنی گزشتہ زندگی سے غمگین ہوتا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور یہ سب کچھ نیکی کے طور پر ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ گناہ سے مستقل توبہ اور اس سے باز آ جانا اور کبھی نہ دہرانا، یہی اصل توبہ ہے۔ سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ اگلی زندگی اچھائیوں پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن توبہ کی بات کرتے ہوئے نیکیاں کرنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ ہمیں غلطیوں سے بچائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔